السلام علیکم، لرن اینڈ فن میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے تھیریز آف پرسنالٹی۔ ٹریٹ تھیوری کے نظریے کے مطابق یہ لوگوں کو مختلف اوصاف کی بنا پر تقسیم کرتے ہیں۔ ٹریٹ تھیوری کی 2 ٹائپس ہیں: آلپرٹس تھیوری آف پرسنل ڈسپوزیشنز، کارٹل تھیوری آف سورس اینڈ سرفیس ٹریٹ۔ اب ہم آلپرٹ کی تھیوری کی بات کرتے ہیں۔ آلپرٹ نے ٹریٹس کو 3 لیولز میں کیٹیگرائز کیا ہے۔ نمبر 1، کارڈینل ٹریٹ۔ ایسی شخصیت کے مالک لوگوں میں ایک ڈومیننٹ ٹریٹ پائی جاتی ہے اور اس کی یہ ڈومیننٹ ٹریٹ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ شیخ چلی ہے، یہ ڈومیننٹ کریکٹرسٹکس یہ ہوگی کہ وہ بہت زیادہ خیالی دنیا میں رہتا ہے۔ اگر کسی کو ہرکولس کہا جائے تو ڈومیننٹ ٹریٹ یہ ہوگی طاقتور باڈی کا حامل ہے۔ اس طرح کسی کو حاتم طائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جینرس ہے، سخاوت کرتا ہے۔ سینٹرل ٹریٹ، کچھ شخصیت کی ٹریٹ بالکل مرکزی حیثیت رکھتی ہیں شخصیت میں، جیسے کہ کوئی بہت سوشل ہے، کوئی سینسٹیو ہے، کوئی لائیولی ہے۔ ایسی جنرل کریکٹرسٹکس کسی بھی انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، جیسے کہ وہ آنیسٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، شائے ہے، اینشیس ہے۔ یہ سب سینٹرل ٹریٹس کا حصہ ہیں۔ سیکنڈری ٹریٹس، یہ ایٹیٹیوڈ اور پریفرنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کچھ موقعوں پر سامنے آتی ہیں، جیسے کہ کوئی انسان لوگوں میں بولنے میں ہیزیٹیٹ اور انزائٹی محسوس کرتا ہے، لیکن اپنی فیملی ممبر کے سامنے بہت ایزیلی باتیں کر لیتا ہے۔ کارٹل سورس اینڈ سرفیس تھیوری، کارٹل نے فیکٹر انالیسس کا طریقہ بتایا جس میں لوگوں کے اوصاف کی درجہ بندی کر کے اسکور حاصل کر سکتے ہیں۔ کارٹل کی سرفیس ٹریٹ کے اکارڈنگ یہ ایسی اوصاف ہوتے ہیں جو پرسن کے ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں، جیسے کہ وہ بہت وارم ہے، وہ خوش مزاج ہے، وہ لائیولی ہے۔ اسی طرح سورس ٹریٹس وہ اوصاف ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے بلکہ کوڈ آف پرسنالٹی میں ہوتے ہیں، یعنی کہ چھپے ہوتے ہیں۔ کارٹل کے مطابق یہ 16 ٹریٹ ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے 16 PF ٹیسٹ بھی ڈیولپ کیا تھا پرسنالٹی اسیسمنٹ کا۔ فرائڈ تھیوری آف پرسنالٹی، سائیکو ڈائنامک تھیوری۔ فرائڈ کے مطابق شروع کے 5 سالوں میں پرسنالٹی کافی حد تک اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے۔ شروع کے ایکسپیرینس بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی انسان کے کردار کی نشوونما میں۔ فرائڈ کے مطابق ڈیولپمنٹ کی ہر سٹیج میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایشو ایزیلی ریزولو نہ ہو تو پرسن میں فکسیشن آ سکتی ہے۔ فکسیشن میں انسان کسی سٹیج پہ سٹک ہو سکتا ہے۔ فرائڈ نے انسانی ذہن سائیکی کو 3 علیحدہ عناصر میں تقسیم کیا ہے: اٹ، ایگو اینڈ سپر ایگو۔ اٹ جبلی عنصر یعنی انسٹنکٹ کا حصہ ہے، یہ پلیئر پرنسپل پر کام کرتا ہے، یعنی کہ یہ ہر حال میں اپنی تسکین چاہتا ہے۔ ایگو ریالٹی پرنسپل پہ کام کرتا ہے، یہ اٹ اینڈ سپر ایگو کے درمیان بیلنس قائم کرتا ہے اور اٹ کی خواہش کو پوری کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ سپر ایگو مورل پارٹ ہے پرسنالٹی کا، یہ معاشرتی اصول کی پاسداری کرتا ہے اور ضمیر کہا جاتا ہے اسے۔ جیسے کہ اگر آپ کا کوئی چیز کھانے کا دل کر رہا تھا، اٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ابھی چاہیے۔ ایگو تھوڑا بیلنس کریٹ کرتی ہے، ایگو کے مطابق ابھی رک جاؤ، ابھی آپ لیکچر میں ہو یا کسی میٹنگ میں ہو، اس کے بعد آپ یہ چیز خرید لینا۔ اور سپر ایگو ہمیشہ مورل پارٹ پہ ہے، جس میں اصولوں اور معاشرے کو دیکھا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے چیز کسی سے مانگ کے نہیں لیتے بلکہ اپنے پیسوں سے کوئی چیز پرچیز کر کے حاصل کرتے ہیں۔ فرائڈ نے شخصیت کی ڈیولپمنٹ کی 5 سٹیجز بتائی ہیں: اورل، اینل، فیلک، لیٹنسی اینڈ جینیٹل سٹیج۔ اورل سٹیج 2 سال تک رہتی ہے۔ اس میں بچے کا پلیئر سورس ماؤتھ ہوتا ہے۔ بچہ ہر چیز منہ میں ڈال کر، اس کو چبا کر یا نگل کر پلیئر محسوس کرتا ہے۔ اس ایج میں اگر ماں کی توجہ سے نہ ملے تو بچے میں انسیکیورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اینل سٹیج 3 سے 4 سال تک رہتی ہے۔ اس میں بچہ اپنے لوور پارٹ آف باڈی میں پلیجر محسوس کرتا ہے، جیسے کہ یورین اینڈ اسٹول کو روک کر یا گیسٹرک ڈسچارج کر کے۔ اس سٹیج کا اہم ٹاسک ٹوائلٹ ٹریننگ ہوتا ہے۔ اگر پیرنٹس بچے کے ساتھ بہت ہارشلی بیہیو کریں تو بچہ اینل فکسیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ اکثر اپنے سٹول روکتا ہے اور کانسٹیپیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور بعد کی زندگی میں بھی بہت میزریبل اور انکانفیڈنٹ رہتا ہے۔ فیلک سٹیج، یہ 3 سے 5 سال کی عمر تک رہتی ہے۔ اس میں بچہ اپنے جنسی عضو کو پکڑ کر پلیجر محسوس کرتا ہے۔ اس ایج میں لڑکوں میں اوڈیپس کمپلیکس ہوتا ہے، جس میں بچے ماں کی طرف اٹریکشن محسوس کرتے ہیں اور والد سے جیلسی محسوس کرتے ہیں۔ لڑکیوں میں الیکٹرا کمپلیکس ہوتا ہے، جس میں وہ والد سے محبت کرتی ہیں اور مدر سے جیلسی محسوس کرتی ہیں۔ لیٹنسی سٹیج،
یہ ایڈولیسنس میں سٹارٹ ہوتی ہے 6 سال کی عمر سے آنورڈ۔ اسے لیٹ چائلڈہڈ فیز بھی کہتے ہیں۔ اس میں بچے کی اٹینشن اپنے جنسی اعضاء سے ہٹ کر ایجوکیشن حاصل میں لگ جاتی ہے اور وہ اپنی ایک اچھی سی ہابیز ڈیولپ کرتا ہے۔ جینڈر سٹیج یہ بلوغت میں سٹارٹ ہوتا ہے جس میں انسان اڈلٹہڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان اپنی فیملی بڑھانا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی توجہ اپوزٹ جینڈر کی طرف ہوتی ہے۔ کوگنیٹو لرننگ تھیوری بائی ایڈورڈ ٹالمن۔ ٹالمن کے مطابق انسان سٹیمولائی پہ صرف رسپانس نہیں کرتا بلکہ تھاٹس، بلیف، ایٹیٹیوڈ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق انسان ذہن میں ایک کوگنیٹو مائنڈ بناتا ہے، جیسے کہ انسان کا مکان بنانے کے لیے ایک نقشہ درکار ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے مستور، اینٹیں، سیمنٹ اس طرح کے مٹیریل چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے انسان کا دماغ ورک کرتا ہے۔ آرگینزم بیرونی دنیا سے معلومات لیتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے اور انفارمیشن گیدر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک رزلٹ بناتا ہے اور اپنا لرننگ پروسیس سٹارٹ کرتا ہے۔ ٹالمن نے کنڈیشنر تھیوری کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا سٹیمولس رسپانس تھیوری میں صرف ریفورسمنٹ کام نہیں کرتی بلکہ انسان کی سوچ یعنی کوگنیشن بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی کسی سٹیمولائی کو فوراً پرسن ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ کوئی تھاٹ پروسیس بیچ میں انوالو ہوتا ہے۔ ٹالمن کے مطابق انسان فری ویل کا حامل ہے اور یہ پازیٹیو ایسپیکٹ پہ انسانی کردار کے بیس کرتا ہے۔ ٹالمن کے مطابق انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے اور اس کے کردار میں لرننگ اہم ہوتی ہے جو کہ کوگنیشن کے بغیر نہیں ممکن۔ نیل ملر اینڈ جان ڈولر تھیوری۔ دونوں ماہرین نے حل کے لرننگ کے نظریے کو سراہا۔ دونوں ماہرین کے مطابق فرد باڈی میں ہونے والے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بیہیویئر کے 4 پیٹرن بتائے: ڈرائیو، کیو، رسپانس اینڈ ریوارڈ۔ ڈرائیو ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ سٹیمولس یہ ایسا کیو ہوتا ہے ماحول میں جس پہ کوئی بھی انسان ریئیکٹ کرتا ہے۔ رسپانس یہ رد عمل ہوتا ہے کسی بھی سٹیمولس کے نتیجے میں۔ ریفورسمنٹ یہ ایسے انعامات ہوتے ہیں جو یا تو کردار کو کمزور کرتے ہیں یا سٹرونگر کرتے ہیں کسی بھی عادت کے ختم کرنے میں یا شروع کرنے میں۔ ماہرین نے اپنی ریٹس پہ تجربات میں 4 کانفلکٹس بتائے ہیں۔ پہلا، نیئرنیس ٹو ٹارگٹ گول آپ کے اندر موٹیویشنل فورس اپروچ لے کے آتی ہے۔ نیئرنیس ٹو اینزائٹی انڈیوسنگ گول آپ کے اندر اوائڈنس لاتی ہے۔ اوائڈنس زیادہ انٹینس ہوتی ہے اپروچ کی نسبت۔ اوائڈنس اینڈ اپروچ میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جون سی فورس جتنی زیادہ طاقتور ہوگی وہ زیادہ ڈومیننٹ رہے گی پرسن پہ، یعنی کہ اگر اوائڈنس ڈومیننٹ ہے تو انسان کے اندر اوائڈنس کی فورس زیادہ تیز ہوگی۔ اسی طرح اگر اپروچ ڈومیننٹ ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے تو پرسن اپروچ کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔